ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ عالمی ذرائع ابلاغ میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح کے سوالات امریکی صدر اوباما نے بھی اٹھائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عالمی طور پہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کیا خبریں چھپ رہی ہیں اور صدر اوباما اس بارے میں کیا کہتے رہے ہیں۔ I will push Pakistan very hard. And the stakes are even higher within a nuclear-armed Pakistan because we know that Al-Qaeda and other extremists seek nuclear weapons, and we have every reason to believe that they would use them. These facts compel us to act along with our friends and allies. We will have to take away the tools of mass destruction. We will have to take away the tools of mass destruction. And that's why I've made it a central pillar of my foreign policy to secure loose nuclear materials from terrorists, to stop the spread of nuclear weapons, and to pursue the goal of a world without them. In a nuclear-armed nation at the nexus of terror and radical Islam. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں انصار عباسی صاحب جو ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں دا نیوز اخبار کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ظاہر شاہ شیرازی جو ڈان نیوز کے پشاور کے بیورو چیف ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایئر مارشل شاہد لطیف جو JF-17 تھنڈر پروجیکٹ جو پاکستان چائنا کے ساتھ جہاز بنا رہا ہے فائٹر ایئر کرافٹ، اس پروجیکٹ کے ساتھ شروع سے ایفیلیٹڈ تھے۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ انصار عباسی صاحب، آپ نے سنا صدر اوباما کو بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ہم نے کچھ آپ کو کلپس ایکسرپٹس اس کا دکھائے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ہم سوچنے والی قوم ہوں جو کہ ہم نہیں سوچتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1974-75 میں لانچ کیا تھا اپنا نیوکلیئر پروگرام، جب لانچ کیا تھا ملتان میں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک سپیچ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، اسلامک بوم کا نام لیا تھا انہوں نے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں، انہوں نے 3 سال اس طرح انگلیاں کر کے کہا کہ 3 سال میں مجھے یہ اٹامک بوم چاہیے۔ دیکھیں اس وقت سے اب دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، امریکنز نے، اس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ ادروائز بھٹو سے کوئی مخالفت نہیں تھی، 2 وجوہات تھیں، ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور سیکنڈلی یہ کہ جی انہوں نے مسلمان ممالک کو متحد کرنے کی ایفرٹ کیوں کی تھی، کوشش کیوں کی تھی۔ اوباما صاحب جو فرما رہے ہیں، دیکھیں میں ایک تھوڑا سا ایک قرآن سے کوٹ کروں گا آپ کو۔ قرآن جو ایک میسج دیتا ہے ہمیں کہ جو نفرت ہمارے خلاف ان کی زبان میں ہے نا، اس سے بہت زیادہ بغض، بہت زیادہ نفرت ان کے دلوں میں ہمارے خلاف ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، جو پرولیفریشن ہوئی، کہاں سے جرمنز نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اٹھایا گیا، امریکہ لے کے جایا گیا، کس طریقے سے امریکن نیوکلیئر ٹیکنالوجی USSR فارمر سوویت یونین کیسے پہنچی، اسرائیل کیسے پہنچی، انڈیا نے کیسے بنایا، سارے کا سارا ملبہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر پرولیفریشن میں کوئی انوالو ہے تو صرف پاکستان انوالو ہے۔ یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے مسلمانوں کے اگینسٹ۔ انصار عباسی صاحب اسی پہ بات لے کے آگے چلتے ہیں۔ وکی لیکس ظاہر شاہ شیرازی صاحب، اس کے مطابق بات آئی ہے کہ اینٹی امریکنزم پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی رائف ہے، اور جو انصار عباسی صاحب بات کرتے ہیں ان پہ ہمیشہ ایلیگیشن بھی یہ لگتی ہے کہ شاید بہت زیادہ اینٹی امریکن ہے، تو کیا یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یا کہ اس سے کچھ زیادہ چیزیں ہیں؟ میرے خیال میں جو شاید نام لیا گیا، میں نہیں سمجھتا آبجیکٹو جو ڈسکشنز شاید ہوئی ہیں، میرے خیال میں
اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال بڑی اوپن ڈیبیٹس میری نظر میں جہاں تک میرا ذاتی تعلق رہا ہے اس حد تک کہ کیا ہوگا وہاں پہ. جہاں تک انصار عباسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں اینٹی امریکنزم جو ہے اس علاقے میں بلکہ اس خطے میں خاص طور پر فاٹا اور خیبر پختونخوا میں ہونے کی بڑی وجہ امریکن پالیسیز ہے جو کہ شاید بیسڈ ہے اینٹی مسلم جو ان کا نظریہ ہے، اور میرے خیال میں دے وانٹ ٹو ٹارگیٹ اٹ. میری ذاتی رائے یہ ہے. اگر آپ دیکھیں ڈرون حملوں میں اگر آپ بالکل ٹھیک ہے ٹارگیٹ آپ کے ہٹ ہوتے ہیں، لیکن سویلینز جو مرتے ہیں ان کا ریئیکشن اور جو امریکہ کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں وہاں لوگوں میں، وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے آتے رہیں گے. اور یہی سچویشن ہے اگر آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے آپ کے نیوکلیئر آرسنل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ کے ایسٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اوے، مثال جو ان کی کلیم سامنے ہمارے آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں اگر جو واقعہ ہوا ہے ایبٹ آباد کا، اس کے بعد امریکنز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اوباما یہاں موجود تھا، ایک تھیوری تو یہ تھی اسامہ جہاں پہ موجود تھا یا اسے جو ہے وہ وہاں پہ مارا گیا ہے، اس کے بعد امریکنز کا سٹانس اتنا پیسیمسٹک کیوں ہے کہ ہم پھر بھی کی لائے ہیں، ہمیں پھر بھی امداد کی ضرورت ہے، اور شاید اس قسم کے شواہد بھی آ رہے ہیں کہ امداد شاید ملے گی بھی، تو مطلب بڑھ بھی جائے گی شاید. مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ تو کافی کلوز انٹریکشن آپ کی چائنیز سے بھی رہی ہے، امریکنز کے ساتھ بھی رہی ہے، ڈیفنس ڈیلنگ میں بھی آپ اس کو کافی گہری نظر سے دیکھتے رہے. امریکہ تو کہتا ہے ہم آپ کے دوست ہیں، F-16 بھی انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے، ایئر فورس کا بہت سارا آرسنل ہم لوگ امریکہ سے لیتے ہیں، ایون F-16 کے میزائلز جس پہ کنڈیشن شاید یہ بھی ہیں کہ اگر ہم میزائل فائر بھی کریں گے تو امریکہ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ کیا ہے. جب اتنے اچھے اور اتنا کانفیڈنس ہے ہمیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک چیز کا تعین کر لیں کہ جس قوم کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور جو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کا ڈیفنس کی بھی ذمہ داری لیں گے، تو ہم ڈیفنس پیکٹس بھی ہم نے ان کے ساتھ 50s میں کیے. وہ ہمارا ٹریک ہی وہ تھا کہ جس میں ہم نے ملٹری آپشنز کا ایک ٹریک جو ہے اس کو اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اس وقت کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشنز تھیں. ٹوٹل ڈیپینڈنس آپ کا جو ہے وہ USA پہ ہو گیا، ایڈز بھی، ملٹری اکوپمنٹ بھی. تو اسی کی یہ کڑی ہے جو F-16 کی آپ بات کر رہے ہیں. 50s میں انہوں نے ہمیں بہت سارے جہاز دیے. اس کے بعد میں جو بات آپ تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کی فورن پالیسی میں بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے دوستی اور دشمنی کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی فورن پالیسی بیسڈ ہے آن امریکن انٹرسٹس، اس میں فو اور فرینڈ کی کوئی تمیز نہیں ہے. یعنی اگر 50 کی دہائی میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے، کولڈ وار تھی، اس کے دوران تو ان کو لازمی چیز ہے. ابھی امریکہ ہمارا دوست ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہمارا دوست. کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوستی کے نام پہ جو وار کیے جا رہے ہیں آپ پہ، ایک دشمن سامنے کھل کے آئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دشمن ہے، پر اگر ایک دوست کی شکل میں کوئی آپ پہ وار کرے، اور میں ایویڈنس 1 by 1 آپ کو دے سکتا ہوں، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ چلیں بہت ماضی میں ایویڈنس ہے، اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ بھی کافی سینئر رینک پہ تھے ایئر فورس کے، اگر آپ کو ان باتوں کا ادراک ہے تو جنرل کیانی کو کیوں نہیں ہے، ایئر چیف کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو فورسز میں لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک لیول ہے جہاں تک وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس سے آگے یہ پھر ہائرارکی جو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اندر ہی اندر کیانی صاحب سمجھتے ہیں کہ امریکہ دوست نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. میں تو آپ کو اپنا جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں. زیادہ ماضی میں مت جائیں. جب آپ سرو کر رہے تھے تب بھی آپ کا یہی ویو پوائنٹ؟ جی بالکل میرا یہی سینٹیمنٹ تھا، بالکل میرا یہی سینٹیمنٹ تھا. اگر آج اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے تو یہ میں اس کو بالکل بجا سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنی مثال نہیں دینی چاہیے، بری بات ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو JF-17 آپ نے بنایا ہے یہ آپ کے خلاف ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ سفر کریں گے. کس نے کہا آپ کو؟ امریکنز نے؟ اب سورس جو ہیں وہ تو نام نہیں، ہم ایک امپریشن ہے نا جی، سفر کیا ایک امپریشن ہے نا جی. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ مسترد ایئر چیف کے لیے آپ کا کافی اسٹرانگ کنٹینڈر تھے آپ، نام آپ کا میں ہرگز یہ مثال نہیں دینا چاہتا تھا آپ کے پروگرام میں. آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کیا ہے. میں نے آپ کو اپنا پرسنل سینٹیمنٹ بتایا. F-16C جو نئے جہاز ہیں ان کی جو ڈیل کی تھی
وہ کانٹریکٹ بھی سائن کرنے کے لیے میں ڈیلیگیشن کو میں نے لیڈ کیا تھا. اس میں تقریباً $200 ملین جو ہیں وہ نیگوسیشنز میں کٹوائے گئے تھے. وہ بھی انہیں پسند نہیں آیا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے. تو میں نے کہا کہ ذاتی مثال نہیں دینی چاہیے, میں اس سے ہٹ کے آپ سے بات کرتا ہوں. 22 تاریخ کا انسیڈنٹ دیکھ لیجئے کہ کون سا آپ کا دوست ہے جو آپ کو اس حد تک ننگا کر دے گا پوری دنیا کے سامنے کہ جہاں آپ کی جو مسلح افواج ہیں وہ اس افسوسناک طریقے سے ایکسپوز کی گئی کہ انٹیلیجنس اتنا بڑا فیلئر کروا دیا گیا, جو بھی اس کے پیچھے داستان ہے. اگر وہ ہمیں نہیں پتا تھا تو بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اگر وہ ہمیں پتا تھا تو پھر بھی کیا دوست آپ کا اتنا بڑا ایکسپوئر کرتے ہیں, جبکہ وار آن ٹیرر میں کہا گیا کہ ہم تو جی آپ کے الائز ہیں, وہ ہمارے الائز ہیں. دوست عرصہ دراز سے کہہ رہا ہے اسامہ ہمیں پکڑ کے دے دیں. نہیں, وہ ٹھیک ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسامہ ہمیں پکڑ کے دے دیں. میں آپ سے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا اسامہ ہم نے خود چھپایا ہوا تھا یا اسامہ جو تھا وہ ہمیں واقعی نہیں پتا تھا. میں تو دونوں سچویشنز میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ان دونوں سچویشنز میں ایک دوست جو کہ صدیوں سے آپ کا دوست ہے, کیا وہ اس طرح آپ کے ساتھ کرے گا؟ اور پھر جو ہمارا بیہیویئر تھا اس پہ مزید افسوس ہے کہ ہم ننگے ہو گئے. اس دن جو اٹیک ہوا, انٹیلیجنس فیلئر ایک جگہ, دوسری جگہ ملٹری ریسپانس. کیا اگر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے اور انہیں بتا دیتے کہ ہم زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں تو یہ آپ کا جو 22 مئی ہوا ہے یہ نہ ہوتا. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.